استاذہ ایک اور بہت سے سوالات ہیں، لیکن لائبہ خان پوچھتی ہیں کہ آئی ہیو ہرڈ ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں وہ آلریڈی ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے. پلیز کلیئر مائی کنفیوژن. جب آلریڈی وہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے تو اس کا گناہ کیوں مل جاتا ہے؟ میرا سوال ہے لائبہ سے اور باقی لوگوں سے بھی. دیکھیے، جس وقت فرض کریں کہ گھر میں کوئی ملازم ہے، وہ غلطی کرتا ہے ایک بار 2 بار اور وہ کہتا ہے کہ میری قسمت تھی، ایسا ہونا ہی تھا، آپ کا کوئی بڑا نقصان کر دیتا ہے. اچانک وہ ایک ڈرائیور ہے، وہ اچانک گاڑی کا ایسا شدید ایکسیڈنٹ کرتا ہے، گاڑی زیرو ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو لکھا ہوا تھا. کوئی ایسا فرد ہے جو یعنی کہ جس نے کبھی کوئی خیر کی بات، یعنی آپ اسے پے بھی کرتے ہیں، آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کبھی اس کی طرف سے خیر کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ تقدیر کا معاملہ ہے، میرے سے تو ایسا ہی ہونا تھا. آپ اسے کتنا معاف کر سکتے ہیں؟ آپ اسے کتنا ایج دے سکتے ہیں کہ یہ تو چونکہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، اس نے تو ایسا کرنا ہی تھا، تو کوئی بات نہیں. لیکن تقدیر تو ہم میں سے کوئی فرد بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو، ہم کبھی اسے تقدیر کا نام نہیں دیتے، لیکن جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم اسے تقدیر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے نا، ہم نے تو نہیں لکھی. دیکھیے، وہ بات میں پہلے اس بات کو سالو کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ہی وقت میں منصف بھی ہم ہیں. کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہو اور وہ کہے کہ یہ تقدیر میں ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں جب تم کرنے والے ہو تو تقدیر کو کیوں بلیم کر رہے ہو. لیکن اگر ہم خود اللہ کے حق میں کوئی زیادتی کر رہے ہو تو ہم یہ کہیں کہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے. ہمیں کس طرح پتا چلا کہ یہ تقدیر کا معاملہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رائٹ اینڈ رانگ، اچھا برا، نیکی برائی واضح نہیں کر دی؟ اگر نیکی اور برائی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں چانس دیا ہے. ہم چاہیں تو نیکی کا راستہ اختیار کریں، چاہیں تو برائی کا راستہ اختیار کر لیں. اب جب راستہ اختیار ہم نے اپنی چوائس سے کیا ہے تو اس کا بلیم تقدیر پر کیوں ہے؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے، میں ایک اور مثال دیتی ہوں چلیے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید لائبہ سے زیادہ فائزہ خود کنفیوزڈ ہیں. اچھا، اور بڑا اچھا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کنفیوژن پورے طریقے سے ظاہر کرے کہ یہ کنفیوژن ہے. اچھا، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا. تو تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، وہ برے عمل تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا ہے نا کہ اچھے اور برے میں سے کون اچھے کا انتخاب کرتا ہے. باقی وہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتے ہیں کس نے برائی کی طرف جانا ہے، کس نے نیکی کی طرف جانا ہے. مثال کے طور پر ابھی جیسے سوال کیا تھا، کسی کے دل کے اندر گلٹ ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملے گی. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے، یہ ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے یہ بات اٹھ رہی ہے کہ میں یہ غلطی نہ کروں. یہ اللہ تعالیٰ کی کال ہے آپ کے لیے، اور آپ اس کال کی وجہ سے یعنی آپ کے اندر یہ سوال اٹھا ہے کہ میں یہ سوال کروں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو گریجولی اپنی طرف لے کے آ رہا ہے. اور یہ کال قربت کے لیے. ہر انسان کے پاس زندگی میں اچھا اور برا کرنے کا پورا پورا چانس موجود ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. ہم میں سے ہر ایک نے خود یہ سلیکٹ کیا کہ ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی بات کریں گے. آپ یہاں سے باہر نکل کے جائیں، کیا لوگوں نے یہ طے نہیں کیا ہوا وہ اپنی چوائس سے کچھ اور کام کریں گے؟ آپ کو کچھ لوگ جو ہے وہ قریب کے ہوٹل میں یعنی آپس میں لڑکا لڑکی بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو یہاں سود کھا رہے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہاں پہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں کر رہے ہوں گے.
تو اگر آپ نے اپنے ٹائم کے لیے ڈیسائیڈ کیا تو آپ تقدیر کے بارے میں تو نہیں جانتے تھے، اور وہ بھی اپنی تقدیر کے بارے میں نہیں جانتے، وہ تو اللہ کا علم ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ ہم دنیا میں جس کے لیے پیدا کیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم نے تو اپنی زندگی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ہم نے نیکی کو ہی پریفرنس دینی ہے اور اللہ سے توبہ کرنی ہے اپنی غلطیوں پر۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پرپز آف لائف کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اسی طرح سے جیسے رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے سوتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جس طرح آپ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کام کے اختتام پہ الحمدللہ، تو یہ ایک یعنی بیسٹ جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس کا جو ہے وہ آغاز اور اختتام اللہ کے نام کے ساتھ اس کی کلوزنگ کی۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا آپ کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح سے آپ کے لیے یعنی بہت زیادہ ضروری ہے کچھ میئرز کو اڈاپٹ کرنا۔ مثال کے طور پر سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس کی وجہ سے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ تو آپ نے فرمایا لقمہ حلال کھاؤ۔ حلال روزی کھانے کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے، لیکن جس وقت کوئی حلال نہیں کھاتا تو اس کے لیے گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں حرام کی وجہ سے۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں طریقہ کار بتایا، مثال کے طور پر ہمیں اپنی آنکھوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اصول بتایا، کانوں کے لیے اصول بتائے، زبان کی حفاظت کے لیے اصول بتائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اب یہ چیزیں یہیں سے تو ہم خطائیں کھاتے ہیں۔ اب یہ کہ بچیں کیسے؟ موت کو یاد کر کے، اللہ کے حضور پیشی کو یاد کر کے۔ آپ اپنے دوستوں پہ نظر ڈالیں، دوستوں کے ساتھ تعلق، آپ گیجٹس پہ نظر ڈالیں، موبائل پہ اپنی سکرولنگ دیکھیں، آپ کن کن چیزوں کو جو ہے وہ روزانہ دیکھتی ہیں، کیا چیٹ کرتی ہیں، کیا کالز کرتی ہیں۔ یہ والی چیزیں انسان کے لیے نا گناہ کرنے آسان بناتی ہیں اور نیکیاں کرنے مشکل ہو جاتی ہیں۔